شوہر چھوٹی عمر کا تھا۔ گھر والوں نے زبردستی شادی کروا دی تھی۔ مجھے یہ تھا کہ یہ کیا ہی کر لے گا، لیکن رات ہوتے ہی اس نے میرا نام فاخرہ ہے، میری عمر اس وقت 28 سال ہے، ہم لوگ 4 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑی تھی۔ ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ میرا باپ معمولی سی نوکری کیا کرتا تھا، جس میں ہمارے گھر کا گزر بسر ہی بڑی مشکل سے چل پاتا تھا۔ میرا ایک چچا تھا جس کا بیٹا نبیل تھا۔ نبیل مجھ سے عمر میں بہت زیادہ چھوٹا تھا اور وہ بالکل بچہ تھا۔ وہ ہر وقت ہمارے گھر میں ہی کھیلنے کے لیے آیا رہتا تھا۔ میں نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہوا تھا۔ ہماری زندگی بڑے آرام سے چل رہی تھی۔ گھر میں فاقے اور تنگی ضرور تھی، لیکن اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ میری چچی اکثر بیمار رہا کرتی تھی۔ اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب چچی کا انتقال ہو گیا تو میری عمر اس وقت 25 سال تھی اور نبیل بڑی مشکل سے کوئی 14-15 سال کا رہا ہوگا۔ میرے اور اس کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا۔ چچی کے انتقال کے بعد چچا اور نبیل گھر میں بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ ان کے گھر کام کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ گھر میں بڑی مشکل ہونے لگی۔ شروع میں کچھ دن کے لیے ہم چچا اور نبیل کے لیے کھانا وغیرہ بنا دیا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو مشکلات اور زیادہ بڑھنے لگیں۔ 2-3 مہینے کے بعد چچا نے فیصلہ کیا کہ مجھے یا تو اپنی شادی کرنی ہوگی یا پھر نبیل کی، کیونکہ عورت کے بغیر گھر نہیں لگتا بلکہ ایک مکان ہوتا ہے، اس لیے گھر میں کسی عورت کی ضرورت ہے۔ سارے خاندان والوں نے پھر مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ میری نبیل کے ساتھ شادی کر دی جائے، کیونکہ آج تو رشتہ مل رہا ہے، نہ جانے کل کیسا ملے اور لڑکے والوں کی کیا ڈیمانڈ ہو، کیونکہ میرے ماں باپ جہیز تو بالکل بھی نہیں دے سکتے تھے۔ اس لیے سب نے یہی فیصلہ مناسب سمجھا کہ چلیں، میرے باپ کا بھی تھوڑا بوجھ کم ہو جائے گا اور چچا کا بھی دروازہ کھلا رہے گا۔ حالانکہ میں بار بار ضد کر رہی تھی کہ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ وہ بالکل ابھی چھوٹا ہے اور میں اس کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں، اپنی گود میں کھلایا ہے، لیکن گھر والوں نے زبردستی میری شادی اس سے کروا دی تھی۔ میں بھی چپ ہو گئی تھی اور اسے قدرت کا فیصلہ سمجھ لیا تھا۔ ساری چیزیں ہونے کے بعد شادی کر کے میں اپنے چچا کے گھر نبیل کی بیوی بن کے آ چکی تھی۔ رات کو میں بیٹھی نبیل کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آیا اور آتے ہی کہنے لگا کہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں سونے لگا ہوں۔ شادی شدہ لڑکی کی اس رات بہت سے ارمان ہوتے ہیں جن کو ان کا شوہر پہلی رات میں پورے کرتا ہے، لیکن وہ تو ابھی بچہ تھا، اس لیے مجھے یہ بھول گیا تھا کہ ابھی اس کی عمر نہیں ہوئی۔ مجھے کچھ سال مزید انتظار کرنا ہوگا۔ وہ ابھی کام پر بھی نہیں جایا کرتا تھا۔ میرے چچا ہی کام کرتے تھے۔ وہ سارا دن گھر پر ہی رہتا تھا، صبح کھیلنے کے لیے چلا جایا کرتا تھا اور شام میں واپس آتا تھا۔ اسے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ میاں بیوی کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ خیر، کچھ دن گزرنے کے بعد نبیل تھوڑا میرے قریب ہونے لگا تھا۔ مجھے دیکھ کر اچھا بھی محسوس ہوتا تھا، لیکن یہ بھی تھا کہ ابھی تک تو اس سے میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے اور اب یہ سب میں اس کے ساتھ کیسے کروں گی؟ لیکن قدرت کا یہی فیصلہ ہے تو مجھے اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ وہ میرے لیے کبھی بازار سے کچھ لاتا اور کبھی کچھ، اور اب تو اس نے شوہر ہونے کا حق بھی جتانا شروع کر دیا تھا۔ اب مجھے تھوڑا تھوڑا محسوس ہونے لگا تھا کہ میں اپنے سسرال میں ہوں اور میری شادی ہو چکی ہے، لیکن میں ابھی بھی اسے بچہ ہی سمجھتی تھی۔ خیر، ایک رات وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آج رات کو تیار رہنا۔ میں تھوڑی
دیر سے آؤں گا۔ اب ان دونوں باتوں میں بالکل تضاد تھا کہ ایک تو اگر تیار رہنا تو پھر دیر سے کیوں آنا، اور اگر دیر سے آنا ہے تو پھر تیار کس لیے ہونا، مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ خیر میں بھی شام میں ہی نہا دھو کر اچھی طرح سے اپنے آپ کو فریش کر لیا تھا، اور رات ہوتے ہی میں نبیل کا انتظار کرنے لگی تھی۔ رات کے تقریباً 9 بجے نبیل آ چکا تھا۔ وہ بڑا ہی خوش دکھائی دے رہا تھا اور آ کر مجھے کہنے لگا کہ اب تک جو حرکتیں میں نے کی ہیں وہ بالکل بچپنا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں ایک شادی شدہ لڑکا ہوں اور آپ میری بیوی ہیں، اور ہمیں اسی طرح اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ جب نبیل نے یہ باتیں کی تو مجھے بہت خوشی محسوس ہونے لگی کہ چلیں اس کو ان چیزوں کا اندازہ تو ہے۔ میں تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد نبیل میرے قریب آیا اور اپنا کام شروع کرنے لگا۔ میری تو بالکل یہی شادی کی پہلی رات تھی، اور نبیل نے محنت کے ساتھ اپنا فرض ادا کیا اور میرے حقوق کا پورا خیال رکھا تھا، اور جب وہ اپنی طاقت آزما رہا تھا تو میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی بچہ نہیں بلکہ پورا جوان مرد ہے۔ دکھنے میں ہی صرف بچہ دکھائی دیتا ہے، حالانکہ اس کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، 16 سال رہی ہوگی، لیکن اس نے اپنے آپ کو بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کہیں سے ٹریننگ بھی لے کر آیا ہو۔ بس پھر کیا تھا، میری زندگی میں ایک بہار آ چکی تھی جو اتنے سالوں سے میں سوکھی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ نبیل نے میری زندگی میں وہ ساری خوشیاں مجھے لوٹا دی تھیں، اور شادی کے 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی جیسی نعمت سے نواز دیا تھا۔ پہلے ہم خود ہی بچہ نہیں کر رہے تھے کیونکہ نبیل ابھی پورا میچور نہیں ہوا تھا، اور اب ہم نے پلاننگ کے ساتھ بچہ کیا ہے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، اور جو فیصلہ آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے اور جو گھر والے کہیں اس کے آگے سر جھکا دینا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھیں، سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھیں۔